ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا. جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا. صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں. اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا. تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا. آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے. ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا. آپ نے یہ کام کیا ہے وہ تھا پیپلز پارٹی. آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے، اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا. جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے،
سازشوں کو ناکام کروانا تھا. یہ تو کٹ پتلی تھا, یہ تو سلیکٹڈ تھا. اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا, ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا, ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا, ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا, ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا, ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا, اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا. ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا. پاکستان کا جو سٹیٹس ہے, جو پوزیشن ہے, جو مقام ہے, وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے. اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے, پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے, اور سب سے افسوس کی بات, کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے.